الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ مہینہ شروع ہو جانے کے بعد پتہ ہی نہ چلا کہ نصف بھی ہو چکا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ اس کے دن اور رات گزرتے جا رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے جب دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں سے اور سالوں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور سال مہینوں کی طرح گزرنا شروع ہو جائیں اور مہینے ہفتوں کی طرح گزرنا شروع ہو جائیں اور ہفتے دنوں کی طرح گزرنا شروع ہو جائیں اور دن گھنٹوں کی طرح گزرنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب آ چکی ہے. اللہ رب العزت ہر زندہ انسان کے لیے جو ماہ رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے اس کے لیے بہت بڑی یہ اللہ کی طرف سے نعمت اور انعام ہوتا ہے کہ اسے موقع ملا ہے اپنے رب کی عبادت کر کر اور روزے رکھ کر، تراویح کا اہتمام کر کر، تلاوت قرآن کر کر، گریہ زاری آہ زاری کر کر اپنے رب کو منا لے اور معافی مانگ لے اور اللہ جل شانہ کو راضی کر لے کہ جب ماہ رمضان گزرے تو وہ یوں ہو جیسا کہ اس کی زندگی میں کبھی گناہ ہوئے ہی نہ تھے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس ماہ رمضان کے تقدس کا خیال رکھا اور اپنے رب کے حکم کو پورا کیا، عبادت میں، نیکی اور تقوی میں آگے بڑھا، تو اللہ رب العزت اس کے زندگی کے بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ انعام ہے مہینہ، یہ نعمت ہے مہینہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہر اس زندہ مرد کے لیے، ہر اس زندہ عورت کے لیے کہ جس نے اپنی زندگی میں اس مرتبہ بھی
ماہ رمضان کو پا لیا، اور بدبخت ہے وہ عورت، بدبخت ہے وہ مرد جو اس مہینے کے اندر اپنے رب کی عبادت کر کر اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، اور اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہ آ سکے، کوئی تبدیلی نہ آ سکے، اور اس کی زندگی جس طرح ماہ رمضان سے پہلے گزر رہی تھی اسی طرح گزری چلی آ رہی ہے۔ جس طرح بازاروں کی زینت ہم لوگ بنے ہوئے تھے، بازاروں میں ہماری آمد و رفت جس طرح لگی ہوئی تھی اس میں کچھ تبدیلی نہ آئی، اور جس طرح مساجد سے ہم دور بھاگے جا رہے تھے، ماہ رمضان میں بھی اسی کیفیت کو جاری رکھا، کوئی تبدیلی نہ آئی، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بدبختی کا شکار ہے، اور بہت بڑے اللہ کے انعام سے محروم ہے، رب کے اکرام سے محروم ہے، رب کے انعامات سے محروم ہے، رب کی رحمت سے محروم ہے، رب کی مغفرت سے محروم ہے، تو یہ اس کے لیے بدبختی ہے، محرومی ہے، حسرت ہے، افسوس ہے کہ جس نے اس ماہ رمضان میں اپنے رب کی عبادت کر کر اپنی مغفرت نہ کرا سکا، بخشش نہ کرا سکا۔ اللہ رب العزت کی اس زمین پر بڑے بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں، بڑی بڑی نیک ہستیاں آئی تھی، ہماری طرح ان کا دل تھا، ہماری طرح ان کا جسم تھے، ان کے جسم تھے، ہماری طرح ان کے وجود تھے، ہماری طرح ان کی خواہشات تھی، لیکن انہوں نے اپنے جسموں کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس چند روزہ زندگی کو کوئی اہمیت نہ دی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اپنی زندگی کو رب کو راضی کرنے میں کھپا دیا، لگا دیا۔ تو ایسے اس سرزمین پر اللہ کے نیک لوگ آئے ہیں، اللہ کے نیک لوگ آئے ہیں، تو انہی نیک لوگوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ ہے اور ایک بد کردار عورت کا تذکرہ ہے، کہ بد کردار عورت جس نے اپنے جسم سے لوگوں کو نفع حاصل کرنے کی اجازت دی، لوگوں کی جو ہے جو ہوس کو پورا کرنے کی اجازت دی، کہ جس عورت سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرمایہ کار، زمیندار، امیر اور کبیر لوگوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، عورت بدنام زمانہ عورت تھی، اور اس نے اس کام کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے اپنا بڑا محل بنا لیا، اور بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور وہ عورت حسن و جمال میں بھی باکمال تھی، اللہ نے اسے حسین بنایا، جمیل بنایا، اور جو بھی اس کی طرف دیکھ لیتا اسے اس کا اثر اس کے دل تک پہنچے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تخت لگا کر، جس طرح ملکہ بیٹھا کرتی ہیں اور اس کی باندیاں اس کے آگے پیچھے ہیں، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور دیکھا کہ اس کے محلے اور بستی کے قریب ہی ایک اور بستی ہے، اس بستی کا ایک نوجوان ہے جس نے اپنے دن اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارا، اور نیکی اور تقوی میں آگے بڑھا ہوا تھا، جس کا شب و روز مصلی پر گزرا کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرا کرتا تھا، کہ وہ اس نوجوان کا گزر جب اس عورت کے محل کے سامنے سے ہوا، اس کی نظر اس عورت پر پڑی، اور اس عورت کے حسن کا اثر اس نوجوان کے دل تک پہنچا، وہ اپنے اس جگہ سے روانہ تو ہو گیا لیکن اس کا اثر دل میں باقی رہا، وہ بے قرار ہوتا رہا، پریشان ہوتا رہا، اس نے اللہ کی خوب حمد کی اور اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کی، خوب اذکار کیے، خوب روزے رکھے، خوب نوافل پڑھی، نوافل ادا کیے، کہ
کہ کسی طرح میرے اندر سے یہ برے اثرات نکل جائیں، میرے اندر سے یہ برے جذبات نکل جائے، لیکن تمام رب کی تحمیدات کرنے کے باوجود، تسبیحات کرنے کے باوجود اور گریہ زاری کرنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود اس کے دل سے وہ اثر نہ جا سکا، اور اس نے پھر یہ ٹھان لی کہ جا کر میں دیکھوں تو صحیح، بات تو کروں، جب دل سے اثر ہی نہیں جاتا تو وہ اس بے حیا عورت کے پاس، بد کردار عورت کے پاس آ گیا، اور اس کے پاس جتنا مال تھا، جو اس کے پاس ساز و سامان تھا، اس کو بیچ کر اتنی آمدن کو جمع کر لیا کہ جتنی آمدن میں وہ عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیا کرتی تھی، اور اپنے جسم کو سپرد کر دیا کر دیتی، دوسرے کے حوالے کر دیا کرتی، دوسرے کے، کہ جو چاہے میرے جسم کے ساتھ تو کر سکتا ہے۔ تو اس نوجوان نے اتنی پیسہ روپیہ نقدی جمع کر کر اس عورت کے پاس آیا، اور اس کے پاس آ کر اسے وہ نقدی اجرت اسے ادا کی، اور جب اس کے بالکل سامنے بیٹھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب تو اپنے رب کے لیے مصلی پر بیٹھا کرتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، اور اپنے نیکی اور تقوی میں اپنے رب کو لیے جو ہے ہر وقت بے قرار رہا کرتا تھا، آج تیری کیا کیفیت ہو گئی کہ تو ایک بد کردار عورت کے سامنے آ بیٹھا ہے بے حیائی کرنے کے لیے، اپنا منہ کالا کرنے کے لیے۔ بس اس کے دل میں یہ خیال آنا تھا، اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ وہاں سے اٹھ جانے لگا تو اس عورت نے کہا کیا ہوا، کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ میں آپ کی بستی کے قریبی علاقے میں رہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آیا، چونکہ میری زندگی اپنے رب کی راضی کرنے میں گزر رہی تھی، مصلی پر گزر رہی تھی، نیکی اور تقوی میں گزر رہی تھی، آج میں جب تیرے پاس آ کر بیٹھا ہوں کہ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو اپنے رب کا جو ہے دوست تھا، اپنے رب کا عبادت میں لگا کر راحت کرتا تھا، تیرا شب و روز یوں گزرا کرتے تھے، آج تیرا کیا ہو گیا کہ جس عورت سے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے، تو اس عورت کے جو ہے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، جو اس نے مجھے تڑپا دیا اور میرے جسم پر لرزہ طاری کر دیا۔ بس اس نوجوان نے اٹھ کر جانے لگا، اس نے کہا کم از کم اپنے جو ادا کی ہے رقم، کم از کم اس کا تو کچھ اپنا صلہ لے کر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ رقم بھی تیرے پاس، یہ نقدی بھی تیرے پاس، یہ پیسے بھی تیرے پاس، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ وہ نوجوان چلا گیا اور اپنے گھر میں جا کر دوبارہ اپنے رب کی عبادت کرنے لگا، لیکن اس کے اس عمل کو دیکھ کر وہ عورت بے قرار ہو گئی کہ میں تو وہ عورت ہوں جس کا دن اور رات بے حیائی میں گزرا کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں گزرا کرتا ہے، اپنے رب کے میں نے ایک ایک گھڑی جو ہے احکامات کو پامال کیا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں سے اپنے جسم کو ناپاک کیا ہے، تو میں تو اتنی گناہ گار ہوں، تو میرا کیا بنے گا؟ یہ نوجوان جو کہ ابھی کنوارا ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود اس کے دل کے اندر اتنا ڈر اور خشیت الہی، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہے کہ اس نے میرے سامنے، جبکہ تمام اسباب اس کے ساتھ دے رہے تھے، دروازے بند ہو چکے تھے، وہ جو چاہتا کر سکتا تھا، لیکن اس تنہائی کے موقع پر بھی اس کے دل کے اندر ایسا اللہ کا ڈر کہ اس ڈر اور خوف اور خشیت الہی نے اس کو گناہ کا اندر مبتلا نہ کیا۔ تو میں تو اتنی گناہ گار ہوں، میرا کیا بنے گا؟ تو وہ عورت جو ہے اس نے اسی وقت اپنے محل کو چھوڑا اور اس نوجوان کی تلاش میں نکلی، پوچھتے پوچھتے اس نوجوان کے گھر میں گئی۔ جب اس گھر کے دہلیز پر پہنچی ہے اور اس نے اندر سے آواز آئی کون ہے، اس نے اپنا تعارف کرایا، کیونکہ بدنام زمانہ وہ عورت تھی۔ جب تعارف کرایا، وہ نوجوان آیا، اس کی نظر اس پر پڑی، اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے اپنے ناپاک ارادوں میں جو ہے مجھے پھنسانا چاہتی ہے، اور لوگوں کو میرا پتہ چل گیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی روابط ہیں یا تعلقات ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے اور میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟
اس کے دل کا اندر بس یہ خیالات آنے تھے اور وہ اسی وقت جو ہے بے ہوش ہو کر گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ وہ عورت تو آئی تھی توبہ کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے کہ اس ہاتھ پر توبہ کروں گی، لیکن وہ بھی وفات پا گئے۔ تو وہ عورت گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس قائم ہے، لوگ بیٹھے ہوئے دین کی باتیں کر رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، تو اس عورت نے جو ہے پیغام بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کسی شخص کے ذریعے کہ فلاں عورت آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ لیکن وہ شخص بھی ایسا تھا، کچھ احمق قسم کا شخص تھا، اس نے بھی سیدھا مجمع کے سامنے جا کر بلند آواز سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ فلاں عورت آئی ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں بیٹھے ہوئے جب اس نوجوان کی اتنی بلند آواز کو موسیٰ نے بھی سنا اور لوگوں نے بھی سنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھڑک دیا اور اس سے کہا کہ ابھی چلی جائے، کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ عورت مایوسی کی حالت میں آئی ہے اور آ کر جو ہے اپنے محل میں آئی، کنڈی لگائی اور پھر سجدے میں گری، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گرانا شروع کر دیا۔ لیکن پھر جب توبہ تو کر لی، لیکن دل میں خیال آیا اس محل میں لوگ مجھے رہنے نہیں دیں گے، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں میں اس کیٹاگری کی عورت ہوں، لوگ تو مجھے نہیں جینے دیں گے، یہاں کے امیر کبیر سرمایہ دار لوگ مجھے نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے نکلی اور اسی نوجوان کے بھائی کے ساتھ جو ہے آپ کا نکاح ہوا اور اللہ رب العزت کی عبادت میں پھر ساری زندگی گزاری۔ اور آج جب اس عورت نے اللہ کے ہاں توبہ کی، استغفار کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس عورت کے جسم سے 7 جو ہے بیٹوں کو جنم دیا اور 7 کو 7 اپنے زمانے کے اللہ کے ولی بنے، بڑے نیک اور متقی بنے۔ تو جب کوئی کتنا ہی شخص کیوں نہ گناہ گار ہو، جب اپنے رب سے سچی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس عورت نے سچی توبہ کی، اس کے جسم سے اللہ نے 7 ولیوں کو جنم دیا جو اپنے زمانہ کے مشہور ولی ٹھہرائے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کوئی اللہ سے معافی تو مانگے، کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے تو صحیح۔ تو یہ ماہ رمضان اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت ماہ رمضان کے دن اور رات میں ہر گھڑی میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس وقت یہ ابھی توبہ طائب نہیں ہوئے تھے، شرابی تھے، پولیس کے محکمے میں لگے ہوئے تھے اور جو ہے برے کاموں میں ملوث تھے، انہوں نے ایک باندی کو خریدا، انتہائی زیادہ حسین تھی، جمیل تھی۔ اللہ نے اس باندی کے اور ان کو ان سے بڑی محبت تھی، اللہ رب العزت نے اس باندی کے ذریعے سے اسے ایک بیٹی دی۔ وہ بیٹی اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، حسین تھی۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت کرتے تھے اپنی اس بیٹی سے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس کے بالوں کو چھیڑتے، اسے کھلاتے، اسے محبت کی باتیں کرتے، یہاں تک کہ وہ بچی 2 سال کی ہو گئی۔ جب 2 سال کی ہوئی اور اپنے ابا کے سامنے جب بیٹھا کرتی اور ابا جی جب شراب کا گلاس لے کر سامنے رکھا کرتے اور اسے پینے کی کوشش کرتے تو بیٹی اس ہاتھ کے ذریعے اس گلاس کو گرا دیا کرتی کہ میرا ابا اس گناہ کو نہ کرے۔ اللہ نے اتنا شعور اور سمجھ اس بچی کو دیا، اپنے ابو کے جو ہے داڑھی سے وہ کھیلا کرتی، جسم سے کھیلا کرتی، بالوں کو چھیڑا کرتی، یہاں تک کہ اس بچی کی وفات ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، کیونکہ بیٹی سے محبت تھی اور بیٹی وہ بھی 2 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ اس کے نخرے، اس کی چھیڑ خانیاں اسے یاد آیا کرتے۔ اسی غم اور جو ہے غم زدہ کی حالت ہونے میں آپ نے آرام کیا، خواب میں دیکھا کہ وہ بچی جو ہے اس ابو جی سے کہہ رہی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی تک ان ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے رب سے ڈر جائیں، اپنا رب کا خوف اپنے دلوں میں لے آئیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت کے ساتھ دل لگی کرنا، اللہ رب العزت کی طرف جھکاؤ کرنا، یہ تو حق ہے۔ اللہ یہ ہونی چاہیے ہر انسان کی شان کہ اپنے رب کے لیے اس کے دل کے اندر ڈر ہو، خوف ہو۔ تو بچی
خواب میں آ کر قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر سناتی ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ آیت آپ کے کان میں پڑی ہے، خواب میں دیکھا ہے، صبح اٹھے اپنے رب کے ہاں توبہ طائب ہوئے، اپنے رب کے ہاں توبہ طائب ہوئے، اپنے رب سے معافی مانگی تو یہی بچی ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کر گئی. تو اعمال انسان کے کام آتے ہیں. اگر اعمال میں اضافہ ہے تو اعمال بہت بڑا ایک ذخیرہ بن کر اس کے لیے شفاعت کریں گے اور اسے جنت تک لے جائیں گے. اگر اعمال کمزور ہیں، اعمال تھوڑے ہیں تو یہ کمزور ہوں گے، جنت کے ازدہوں کا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جہنم کے انگاروں کا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جہنم کے ہولناکوں کا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اپنے اعمال کو بڑھاؤ، اپنے اللہ کو راضی کرو، اس ماہ رمضان کے تقدس کا خیال کرو، اس کا احترام کرو، اس میں خوب رو اور گڑ گڑاؤ. یہ آخری عشرہ اعتکاف کا آ رہا ہے اور اعتکاف کرنے معتکف کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جو معتکف اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر کا آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت جہنم سے اس معتکف کو 3 خندقوں کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں. اور ایک خندق کا اتنی وسعت ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کی ہے. اب اگر کوئی آخری 10 دنوں کا آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اندازہ کریں 10 دن کا اعتکاف کرنے کی بنا پر اللہ 30 خندقوں کی مسافت کی بنا پر جہنم سے دور کر دیتے ہیں. لہذا اعتکاف کا بھی خیال کریں.